حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولنے والا بچہ جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فہرست کے حوالے سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ اس بچے کے والد ولید کا شمار مکہ کے ممتاز افراد میں ہوتا تھا۔ وہ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے بے شمار باغات کے مالک تھے۔ اہل مکہ انہیں العدل اور الوحید کے القابات سے پکارتے تھے۔ وہ عرب کا پہلا شخص تھا جس نے چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی، جو بعد اسلامی نظام میں شامل ہوئی۔ فوجی مہارت میں بھی ولید کا جواب نہ تھا، کیونکہ اس بچے کو دولت اور مرکوز خوبیوں کا سرمایہ وراثت میں ملا۔ بچے نے بڑے شاہانہ انداز میں پرورش پائی۔ اس کے باوجود اسے مردانہ کھیلوں اور فن و حروب ضرب سیکھنے کا جنون تھا۔ اس نے شمشیر زنی، تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی تھی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں بھی اس کا کوئی ثانی نہ تھا۔ لوگ اسے میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ ان خدا در صلاحیتوں کے مالک کا نام خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھا۔ میدان کھیل کا ہو یا جنگ کا، آپ رضی اللہ عنہ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے کے ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کشتی میں مکہ کے بڑے نامور پہلوانوں کو پچھاڑا۔ ایک بار مکہ میں کشتی کے مقابلے ہو رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جن کا شمار شہر کے نامور کشتی لڑنے والوں میں ہوتا تھا، آپ رضی اللہ عنہ کے مقابل تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے۔ مقابلہ کافی دیر تک جاری رہا اور فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا داؤ چلا اور انہوں نے اپنے ماموں ذات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر پٹکا، جس سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میدان حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ رہا۔ قبول اسلام سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے سخت خلاف تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے اور میدان جنگ میں مسلمانوں کے خلاف پیش رہتے تھے۔ جنگ احد میں فتح یاب مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ ذہانت، حاضر دماغی حالات کا تجربہ کرنے اور جنگی خدمت عملی میں آپ رضی اللہ عنہ کو کمال حاصل تھا۔ اسی ذہانت، معاملہ فہمی اور جنگی سوجھ بوجھ نے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو کچھ عرصے سے عجیب ذہنی کشمکش میں مبتلا کر رکھا تھا۔ یہ بہار کا موسم تھا۔ پودوں پر کلیاں پھول باندھ کر کھل رہی تھیں۔ بازاروں میں رونق بڑھ رہی تھی۔ حج کا زمانہ قریب آ رہا تھا، اسی لیے عارضی دکانوں اور ٹھیلوں نے شہر میں چہل پہل بڑھا دی تھی۔ لیکن عجیب بات تھی کہ اس بار بنی مخزوم کا شہزادہ خالد رضی اللہ عنہ کچھ اداس اور کھویا کھویا سا تھا۔ وہ شہر میں منعقد ہونے والے جسمانی اور جنگی کھیل تماشوں کے مقابلوں سے بالکل لاتعلق تھا، جس میں وہ ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی سوچ کا ماخوذ اسلام کی ہر روز بڑھتی ہوئی طاقت تھی۔ حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا، لیکن ان کا کچھ پتہ نہ چلا۔ آخر ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے نام ایک خط لکھ کر ایک شہنشاہ کے حوالے کیا اور درخواست کی، جب خالد رضی اللہ عنہ آئیں تو یہ خط ان کو پہنچا دیجیے گا۔ دوسری طرف خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل کی کیا حالت تھی اور بھائی کے خط نے کیا کمال کر دکھایا۔ اس حوالے سے خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر جنگ اور ہر محاذ پر ناکامی کیوں ہوتی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا چلا گیا کہ کوئی غیبی طاقت میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بنا رہی ہے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے مکہ میں تشریف لائے تو میں وہاں سے نکل چکا تھا، جس پر میرے بھائی نے مجھے خط لکھا جس میں تحریر تھا، مجھے تعجب ہے کہ تم اسلام سے اس قدر نفرت کرتے ہو، حالانکہ تمہارے جیسا عقل مند آدمی کبھی اسلام سے دور نہیں رہ سکتا۔ میرے بھائی، گمراہی کے اندھیرے سے نکل کر حق کی روشنی میں چلے آؤ۔ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل کو کسی پل چین نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ کے بااثر افراد کو حال دل سنایا، لیکن کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ رضی اللہ عنہ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دل کا حال حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو سنایا۔ وہ قبول اسلام کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے پر راضی ہو گئے۔ یوں حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ہدا کے مقام پر ان حضرات کی ملاقات حضرت عمرو بن العاص سے ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو سلیمان کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ قبول اسلام کے ارادے سے مدینہ جا رہے ہیں۔ حضرت عمرو بن العاص نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ دن اسلامی تاریخ میں بے حد اہمیت رکھتا ہے۔ اس دن اسلام کے دو عظیم جرنیل خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ سب سے آگے